چیف جسٹس محمد عباس صاحب کو ISI یا مختلف ایجنسیز کی جو ہیں وہ دھمکیاں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ماسٹر زین الحسن۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے چیف جسٹس محمد عباس صاحب کو ISI یا مختلف ایجنسیز کی جو ہیں وہ دھمکیاں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کپتان کے مزید کچھ جو کھلاڑی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے وہ لگاتار چل رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ فارم 45 اور 47 والے معاملے کے اوپر میں آج آپ تمام لوگوں سے جو ہے تفصیلاً بات کروں گا، اور حقائق سے جو ہے وہ میں پردہ ہٹاؤں گا۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں فارم 45 اور 47 والی عدالت پہ، اس کے بعد میں آپ تمام جو چیزیں جو باقی حقائق ہیں جو ISI سے ریلیٹڈ یا سرگودا عدالت سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ جو سٹارٹنگ کے اندر میں بات کروں گا وہ فارم 45 اور 47 والے فیصلے جو ابھی تک عدالت کے اندر اٹکے ہوئے ہیں، اور الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ فیصلے نہیں دے رہا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چلا گیا۔ آخرکار یہ ایسا ہوا کیوں؟ کیونکہ رول یہ تھا کہ جو الیکشن ٹریبیونل کے جن لوگوں کا جو ہے وہ حق مارا گیا تھا، یا جن لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا تھا، وہ ان کو الیکشن ٹریبیونل کے اندر آ کے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ ہو جانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ سٹارٹنگ کے اندر دو ججز جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب 100 سے 150 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر آنا شروع ہو گئے، تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ وہ 2 ججز اگر یہ فیصلہ کرنے پہ آتے تو شاید فیصلہ کرتے کرتے ان کو جو ہے وہ 5 سال گزر جاتے۔ ان تمام تر باتوں کے بعد جو ہے جو آپ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے مزید 6 ججز کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ الیکشن ٹریبیونل کے جو ہیں وہ فیصلے کریں۔ اب اس سارے معاملے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ اگر وہ 6 ججز الیکشن ٹریبیونل کے اندر آ کے جو ہے وہ فیصلے دیتے تو ان جو حکومت تھی نون لیگ کی، اور جو الیکشن کمیشن نے یہ جو حرکتیں کی تھی اور جو دھاندلی کی تھی، یہ تمام تر چیزیں کھل کے عوام کے سامنے آ جاتی، اور فارم 45 کے اوپر جس طریقے سے مینڈیٹ کو چوری کر کے لگایا گیا، یہ تمام تر حقائق جو ہے عوام کے سامنے آ جاتے، اور الیکشن کمیشن کے بہت سارے لوگوں کو جیل جانا پڑ جاتا، چیف الیکشن کمیشن کو جیل جانا پڑ جاتا، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے بہت سارے لوگوں کو اس اسمبلی سے جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں واپس آ جاتے، اور جب اسمبلی کے اندر واپس آتے تو سب سے بڑا جو امپیکٹ تھا حکومت کے اوپر وہ یہ جانا تھا کہ کپتان کی حکومت آ جاتی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو جاتی۔ یہ تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سارے معاملے کو اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لے گئے، اور سب سے بڑی جو ہے وہ ضلالت دیکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو فی الفور جو ہے وہ لگا بھی لیا۔ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کے حساب سے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ یہ کیس بڑا ضروری تھا سننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک اپنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے۔ وہ کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے اور ٹریبیونل کے اندر جو ہے فیصلے کے اندر جو ہے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ واقعہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور 47 جعلی ہے، اور فارم 45 جو عوام کا حقیقی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ ریئل ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا جو امپیکٹ ہے خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آنا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور مسلم لیگ نون کے اندر سے آئین کے اندر بہت ساری چیزوں میں ترامیم کرنے کی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور ایک بہت بڑی ترمیم یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ تو اس 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے یہ جو ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ مجھے اور باقی تمام لوگوں کو بھی اور عوام کو بھی، اگر جن لوگوں نے فیصلہ دیکھا ہے ان کو وہ جھکاؤ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ایک ذاتی مفاد ہے جو یقیناً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بہت بڑی جو ایک خطرناک اور افسوسناک جو ہے وہ حرکت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرگودا کی جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی، جس کے جج محمد عباس صاحب ہیں، ان کے چیمبر میں ISI کے کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو پیغام بھجوایا جاتا ہے
کہ جو جج صاحب ہیں ان کو بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ چیمبر میں آ کے جو ہے ان لوگوں سے ملاقات کریں. اس کے اوپر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو محمد سجاد صاحب ہیں جو چیف جسٹس سرگودہ انسداد دہشت گردی عدالت ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد سے ان کو جو ہے وہ دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے گھر کے گیس کے میٹر جو ہیں وہ اس کو توڑ دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو بجلی کا بل ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے بھیج دیا جاتا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ واپٹا کو بھی ملوث کیا جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ یہ صورتحال چل رہی ہے. آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ جس دن سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ہے عدلیہ کے اندر کسی بھی طرح کی مداخلت جو ہے وہ ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں کی جا رہی, اس دن کے بعد سے ایک کے بعد ایک بات سامنے آ رہی ہے. کبھی کون سا جج جو ہے وہ بہت سارے جو ججز ہیں وہ آلریڈی آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ خطوط جو ہیں وہ چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں, لکھ چکے ہیں. اور اس کے بعد ایک یہ نیا معاملہ جو سامنے آ چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ عدلیہ سے جو ہے وہ انصاف کی کیسے توقع رکھ سکتے ہیں جب آپ کو کام ہی ٹھیک سے جو ہے وہ نہ کرنے دیا جائے. تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا, اور سب سے جو گھٹیا اور گندی حکومت اس ٹائم کی جا رہی ہے وہ مریم نواز کی جانب سے پنجاب کے اندر کی جا رہی ہے. وہ کیسے کی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن آئے دن ان کے پنجاب کے اندر سے جو لاہور پنجاب کا کیپٹل ہے وہاں سے آئے دن کبھی ایک بندہ اغوا ہو رہا ہے, کبھی دوسرا اغوا ہو رہا ہے, کبھی شہباز گل کے بھائی کو جو ہے اغوا کر لیا جاتا ہے, کبھی کس کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو یہ اس ٹائم پہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ جو بھی بندہ اغوا ہوتا ہے یا جو بھی بندہ اٹھایا جاتا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے یا تو تحریک انصاف سے ہے یا کپتان سے ہے. آیا نون لیگ کا کیوں کوئی بندہ اغوا نہیں ہو رہا, باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس کا کیوں کوئی بندہ اغوا نہیں ہو رہا, یا اس کا کیوں کوئی بندہ جو ہے وہ لاپتہ نہیں ہو رہا, کیوں پاکستان تحریک انصاف یا کپتان کے لوگوں کو ہی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر پھر مزید نیکسٹ ولاگ کے اندر بات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.